بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہونے والی ابتدائی سورتوں میں سے ایک ہے اور آیت نمبر 6 کے الفاظ ہم آپ کو تلاوت کرنے کے قابل بنائیں گے، پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک وحی حاصل کرنے کا پوری طرح سے عادی نہیں تھے۔ جب وحی نازل ہوئی تو اس سے ڈر تھا کہ شاید وہ الفاظ بھول جائیں۔ اہم مسائل اہل قوانین اور رہنمائی توحید اللہ تعالیٰ ہے، ہمیشہ اس کی تسبیح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حفظ قرآن کی ذمہ داری آپ کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ اس کا کوئی حصہ نہیں بھولیں گے۔ اللہ کی نصیحتوں پر عمل کرنے والے آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ پہلی آیت میں توحید کی نظر سے ہے کہ ایک جملہ میں سمٹ کر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح اور سلب بلندی کے لیے جانی چاہیے اور اس کسی ایسے نام سے یاد نہیں کرنا چاہیے جس سے مخلوقات کی کمی، نقص، کمزور اور مشابہت ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ سب کو راہ راست پر لانے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے اور پیغام پہنچانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو سننے کی طرف مائل ہو اسے نصیحت کریں، نصیحت کو قبول کرے، اور جو اس کی طرف مائل نہ ہو اس کا تعاقب نہ کیا جائے۔ باطل کے برے انجام سے ڈرنے والا حق کو سنے گا اور اسے قبول کرے گا، اور وہ بدبخت جو سننے سے گریز کرے گا اس کو قبول کرنا اور اسے قبول کرنا خود اپنا برا انجام دیکھ لے گا۔ دوستو، آخر میں عرض ہے کہ کامیابی صرف ان کی ہے جو ایمان، اخلاق، عمل کی پیگیزگی کو اپنائے اور اپنے رب کا نام یاد کرے اور نماز ادا کرے۔ اس کے برعکس اکثر لوگ اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے کوشش کرنے کی بجائے دنیاوی زندگی کی آسانیوں، فوائد اور لذتوں کی تلاش میں بالکل کھو چکے ہیں۔ دنیا عارضی ہے اور آخرت لازوال ہے۔ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کہیں بہتر ہیں۔ اس سچائی کا اظہار صرف قرآن ہی میں نہیں ہوا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی بیان ہوا ہے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔